السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ غزلیات میں سے میر تقی میر کی پہلی غزل پڑھیں گے اور اس کے مختلف اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میر تقی میر کی پہلی غزل اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایک شعر پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح میں سے ہم گزرتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاج وری کا معنی ہے بادشاہی، نوحہ گری کا مطلب ہے رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، گریہ زاری اور ماتم کرنا۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں میر تقی میر یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ آج دنیا میں اقتدار اور طاقت کی وجہ سے تکبر اور غرور کا شکار ہیں، کل یقیناً ان کو اس دنیا سے جانا ہے اور پھر ان کی موت پر ان کے عزیر و اقارب کا گریہ و ماتم، رونے پیٹنے کا شور برپا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر نے ایک عالمگیر سچائی کا اظہار کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ناپائیدار ہے۔ جو شخص آج صاحب اقتدار ہے، کل اس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ امیر اور غریب سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے فانی ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے میر تقی میر تلقین کرتے ہیں کہ مال و دولت سمیٹنے کی ہوس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر کر جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام انسان موت کی نظر میں برابر ہیں، کیونکہ موت عمر نہیں دیکھتی اور موت غربت یا دولت نہیں دیکھتی۔ دوسرا شعر دیکھیے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ عزیز طلبہ، آفاق سے مراد ہے دنیا، اور سفری یعنی کہ اس دنیا میں سفر کرنے والے مسافر۔ میر تقی میر اس شعر میں بتاتے ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا سے دراصل خالی ہاتھ لوٹنا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے دنیا کو ایک پڑاؤ یا مسافر خانہ قرار دیا ہے، اور زندگی کے راستے پر سفر کرنے والے تمام انسان مسافر ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے کوئی بھی مسافر صحیح سلامت نہیں گزر سکا۔ ہر شخص اس دنیا میں کماتا ہے، لیکن اسے اس دنیا سے آخر کار خالی ہاتھ ہی قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسا راستہ ہے، یہ دنیا ایک ایسی سرائے ہے جہاں مسافر سے سارا سامان لے لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں کام دھندوں میں اور دولت کمانے میں مصروف رہنے والا انسان یہ جان ہی نہیں پاتا کہ کب اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ اچانک موت آ کر اس کا گلا دبوچ لیتی ہے، اور ہر مسافر کو اس دنیا کی منزل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس کا عیش و عشرت کا سامان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ چنانچہ نمرود، فرعون، حامان یا سکندر جیسا بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ اس دنیا میں کمایا گیا تمام مال و اسباب یہیں پر رہ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تیسرے شعر کو دیکھیے: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ داور وہ ہستی جس کو ہم جواب دہ ہیں، داور محشر قیامت والا دن ہم سے حساب لینے والی ہستی یعنی اللہ تعالی۔ بیداد گری ظلم، ناانصافی، بے انصافی کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے جگر کا ہر زخم اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب کے ظلم کے خلاف فریاد کرے گا۔ عزیز طلبہ، اردو شاعری میں عاشق ایک مظلوم کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، جبکہ محبوب اپنے عاشق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اور عشق کے راستے میں عاشق کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عاشق میں اتنی طاقت نہیں
کہ وہ محبوب کے ظلم کا بدلہ لے سکے، نہ ہی وہ مظلوم بن کر اپنے محبوب سے فریاد کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ محبوب کو روز حشر کی جواب دہی سے ڈرا کے اس دنیا میں ہی رحم کا طلبگار ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا میرے محبوب اگر تم نے ظلم و ستم سے ہاتھ نہ اٹھایا تو یاد رکھو قیامت والے دن ہم اپنے ہر زخم کو اللہ کے حضور ایک ثبوت کے طور پہ پیش کریں گے، اور پھر وہیں اللہ سے ہم انصاف چاہیں گے۔ ہم نہیں بولیں گے لیکن ہمارا ایک ایک زخم بولے گا، اور تیرے ظلم کی داستان بیان ہو جائے گی، اور اس وقت تمہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ دراصل شاعر انصاف طلب کر رہا ہے۔ وہ دراصل محبوب کو روز محشر انصاف کے کٹہرے میں گھسیٹنا نہیں چاہتا، صرف اس کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم نے قیامت والے روز تمہاری شکایت کر دی تو تم پہ کیا بیتے گی، وہاں تم کیا جواب دو گے۔ چنانچہ دراصل وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا محبوب اس پہ ظلم و ستم نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کارگہ کا مطلب کام کرنے کی جگہ، کوئی کارخانہ سمجھ لیجیے، اور آفاق سے مراد ہے دنیا۔ تو اس کا سادہ مفہوم دیکھیے کہ یہ دنیا شیشے کا کارخانہ ہے، یہ بہت نازک جگہ ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ ذرا سی غلطی سے سب کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے، زندگی کا نظام بگڑ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں میر تقی میر انسان سے مخاطب ہے۔ یا انسان، تمہیں اس دنیا میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ ذرا سی غلطی سے شیشے ٹوٹ سکتے ہیں۔ شیشے کیا ہیں؟ دوسروں کے دل، اور ایسا ہونے سے تمام عمر کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ انسانی رشتوں کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ شاعر نے کائنات کو شیشہ سازی کا کارخانہ کہا ہے، اور اس کی وجہ نزاکت ہے کہ اس دنیا میں ہم رشتوں اور انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے ہلکی سی ٹھیس سے شیشہ کرچی کرچی ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہمیں اس دنیا میں سانس بھی آہستہ لینا چاہیے۔ ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی غلطی، تھوڑی سی لاپرواہی سے بڑے بڑے نقصانات رونما ہو سکتے ہیں۔ میرے انیس نے کہا تھا کہ انیس، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ گویا کہ لوگوں کے دل شیشے سے زیادہ نازک ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ اور یہی اس کا خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان رشتوں کے باہمی تعلق میں منسلک ہے۔ ہماری ذرا سی غفلت یا لاپرواہی سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ مقطع دیکھیے، شعر نمبر 5۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک جلدی سے، ابھی ابھی، جگر سوختہ جس کا دل جلا ہوا ہو، چراغ سحری وہ چراغ جو بجھنے کے قریب ہو۔ یہاں پر میر تقی میر اپنی حالت بتا کے اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، مجھ غم زدہ کی جلدی خبر لو، معلوم نہیں کب میری زندگی کا چراغ بجھ جائے۔ اے محبوب، تو نے ہمیں عمر بھر ستایا ہے، اور اب ہمیں اپنی آخرت قریب نظر آ رہی ہے۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہمیں زندگی سے محروم کر سکتا ہے۔ جلدی، جتنی جلدی ہو سکے ہماری خبر لو اور ہمیں اپنا دیدار کرا دو۔ یہاں پر میر تقی میر بتانا چاہتے ہیں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے کسی کا دل دکھانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے دل نہ دکھائیں اور آخرت میں اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔